یہ اس کے اندر زائد ہونے کی وجہ بھی اسپیکولیشن تھی، اور میں مزید اسپیکولیشن کے اندر فردر اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو کوئی اسپیسیفک ریٹ بتاؤں. پولیٹیکل استحکام آیا. دوسرا اس کے اندر جو میجر ایک ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ آیا کہ آپ کو جو چائنا اور سعودی عربیہ کی طرف سے جو ڈیٹ پیمنٹس ڈیو تھیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر اس کی ریمیٹنسز آنی تھی، اور جو اس کے علاوہ جو ریمیٹنسز تھیں وہ رکی ہوئی تھیں. وہ بھی جب ایک سٹیبلٹی آئے گی تو وہ دوبارہ لازمی طور پہ آئے گی ان آرڈر ٹو میٹ دیئر اون انٹرنل ڈیمانڈ. پروڈکٹس کا اگست کا جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ کنسیڈریبلی کم ہے ان کنٹراسٹ ٹو جولائی اینڈ جون. تو اس وجہ سے اوور آل ہمارے اس فوریکس اکاؤنٹ کے اوپر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، ڈالر جو ہے مزید جو ہے روپے کی مقابلے میں گرنا شروع ہو چکا ہوا ہے. اس سے پہلے جو ڈالر ہے جون کے اندر جو ہے اس کی روپے کے مقابلے میں قیمت جو ہے وہ 240 روپے تک جا کے بند ہوئی. لیکن ناظرین پچھلے 6-7 دنوں سے اس کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے. روپیہ جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ڈالر کے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈالر جو ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے اوپر بہت اہم اثرات مرتب کرتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ میاں رحمان عزیز چند موجود ہیں. وہ ایک ایکسپرٹ رائے رکھتے ہیں اور تمام جو ہے اس کی جو ڈالر اور اکانومی کے اوپر جو ہے ان کی گہری نظر ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈالر آخر کس کروٹ جو ہے وہ جا رہا ہے اور یہ اب کہاں جا کے بند ہوگا. کیا اس کی پرائسز میں مزید کمی ہونے جا رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں ان سے کب اور کہاں تک جو ہے اس کی مطلب جو ہے واپس آنے کی امید ہے؟ سر پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کے اندر زائد ہونے کی وجہ بھی اسپیکولیشن تھی، اور میں مزید اسپیکولیشن کے اندر فردر اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو کوئی اسپیسیفک ریٹ بتاؤں، اناؤنس کروں، کیونکہ لاہور چیمبر کی طرف سے اگر میں وہ بات کروں گا تو میرے خیال سے وہ مناسب بات نہیں ہوگی. لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس کا اکنامک اور اس کے ایکچوئل کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر. اصل میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ڈیفیسٹ ہوا ہمارے فوریکس ریزروز کے اندر US ڈالرز کا، جس کی وجہ سے ان پرٹیکولر اگینسٹ US ڈالر اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوا اس ایکسچینج ریٹ کے اندر. اور اس کے اندر کچھ معاملات یہ تھے کہ کچھ ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے فورن لینڈرز تھے انہوں نے ہمیں فردر لینڈنگ نہیں دی تھی. تیسری بات آپ کی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور اس کے ساتھ جو ایک پالیسیز کے اندر انسرٹینٹی بھی تھی. اگلا اس کے اندر ایک فیکٹر جو کنٹریبیوٹ ہوا وہ اس کے اندر یہ تھا کہ ہماری جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کے اندر ایک دم جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے اندر رائز ان ایکسچینج ریٹ ہوا، اور اس کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرچیز تھی وہ کم کی گئی تھی. تو ان ماہ کے اندر وہ جب ایکچوئل پرچیز کی گئی ان آرڈر ٹو میٹ آر انرجی جنریشن ڈیمانڈ ایز ویل، تو اس کے اندر ایک زیادہ اس کے اوپر پریشر آیا ہمارے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر. اور اس کے اندر اوبویسلی پاکستان رشیا یوکرین وار کا بھی ایک امپیکٹ تھا. اب ہیونگ سیڈ آل دیز فیکٹرز، اس کے اندر اب اگست کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو اس پہلے سے مختلف ہیں. ایک تو تھوڑا سا پولیٹیکل استحکام آیا. دوسرا اس کے اندر جو میجر ایک ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ آیا کہ آپ کو جو چائنا اور سعودی عربیہ کی طرف سے جو ڈیٹ پیمنٹس ڈیو تھیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر ری شیڈیولنگ ہوئی، اور وہ فارملی جو سی ابھی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹس ان کے طے پا چکے ہیں. اسی کے ساتھ جو IMF ہے اس کے ساتھ، کیونکہ IMF itself IMF جو مشن ہے وہ چھٹیوں کے اوپر تھا انٹل the first 2 weeks of August. وہ اب 3rd ویک کے اندر جا کے جب آپریشنل ہوگا تو ان کے ساتھ بھی ہمارا جو پہلے سافٹ ایگریمنٹ تھا وہ ہارڈ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور وہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس سے ہمیں ایک ٹرانچ آ جائے گی. اور اس کے ادھر سے پیسے آنے سے جو ہمارا یہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ایک دم اوورٹ ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ایک مزید جو اضافہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کے جو ایکسپورٹس کی ریمیٹنسز آنی تھی اور جو اس کے علاوہ جو ریمیٹنسز تھیں وہ رکی ہوئی تھیں. وہ بھی جب ایک سٹیبلٹی آئے گی تو وہ دوبارہ لازمی طور پہ آئے گی ان آرڈر ٹو میٹ دیئر اون انٹرنل ڈیمانڈز آف دوز انٹرپرائزز. سو ہیونگ سیڈ اینڈ نریٹڈ آل دیز فیکٹرز، اس کے اندر پھر پیٹرولیم پروڈکٹس کا اگست کا جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ کنسیڈریبلی کم ہے ان کنٹراسٹ ٹو جولائی اینڈ جون.
تو اس وجہ سے اوور آل ہمارے اس فوریکس اکاؤنٹ کے اوپر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر پریشر کم ہے, اور اس پریشر کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر استحکام بھی آئے گا, اور جب آپ کے پاس سرپلس فنڈز ہوں گے تو نیچرلی یہ جو ریٹ ہے یہ کم ہوگا, یہ ایک اپنی نیچرل سطح پہ آئے گا. اب وہ نیچرل سطح کیا ہوگی, وہ حکومت اور جو آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو کمپٹیشن کی نیچرل فورسز ہیں وہ اس کو سرٹین کریں گی اور ڈٹرمن کریں گی. وہ کس پہ ہوتی ہیں, وہ اینی ویئر ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اینی ویئر بٹوین 180 to 210, اور وہ کب تک ہوں گی اور کتنی دیر تک رہیں گی یہ جو چند آنے والے دن ہے, خاص طور پہ بائی دا اینڈ آف اگست کے اندر ہم زیادہ سرٹینٹی کے ساتھ اس کو بتا پائیں گے. اچھا 200 180 تک جو ہے نا اس کا مزید آپ سمجھ رہے ہیں کہ 180 to 210. اوکے 200. اچھا میاں صاحب یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں جو اوورسیز پاکستان ہے انہوں نے 2021 اور 22 کے دوران جو ہے تقریباً $28 بلین جو ہیں پاکستان کے اندر بھیجے ہیں. اچھا ایسی صورتحال میں یہ جو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس آ رہی ہیں 5 بلین 2 بلین 3 بلین, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر $28 بلین جو ہے اکانومی کو سہارا نہیں دے سکے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ چیزیں کچھ بڑا کر سکیں گی؟ سر پہلی بات میں کہوں گا $28 بلین کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کنسیڈرنگ دا سائز آف آر جی ڈی پی. ہمیں اس سے بہت زیادہ ریمیٹنسز چاہیے اور ہمیں بہت زیادہ ایکسپورٹس بھی چاہیے. ہم آلریڈی ڈیفیسٹس کا شکار ہے, وہ یہ حکومت ہو اس سے پہلے والی حکومت ہو. ہم لوگوں کو وی نیڈ ٹو انکریز دس ملٹیپل ٹائمس, اور اس کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال سے وہ زیادہ تھی, پچھلے سال سے وہ زیادہ تھی, آپ اس کو ریلیٹیو ٹرمز میں دیکھیں اور ریئل ٹرمز میں ود respect to the change in percentage of your GDP, کہ آپ کی جی ڈی پی تو ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور اس کی جب آپ ریئل ٹرمز میں دیکھیں گے اور اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی میں اضافہ بھی تھا کہ اضافہ نہیں تھا. جو ہم اصل میں ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نومینل ٹرمز میں, اور زیادہ تر جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ بیسکلی اپنی طرف ان چیزوں کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ اس کے انفلیشن کا فیکٹر بھی نہیں ہوتا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو چیز ہم بہت زیادہ بھول جاتے ہیں کہ یو ایس ڈالر اٹسیلف بہت پریشر میں ہے ایون ان یو ایس, اور اس کے اندر اگر آپ انڈیا کو دیکھیں ریسنٹلی انہوں نے بھی اپنا انحصار یو ایس ڈالر سے کم کیا ہے. سو اگر وہ اٹسیلف جس کرنسی کی ہم بات کریں وہ انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ میں اپنے ملک میں بھی انڈر پریشر ہے, کہ فیڈ ریزرو نے ریسنٹلی ہائیسٹ ایور اس کے اندر اپنے انٹرسٹ ریٹ میں انکریز کی ہے. تو اگر وہاں پہ یہ ایسے معاملہ چل رہے ہیں تو ہمارے تو یہاں پہ نیچرلی ہے کہ وہ ہمارے لیے بدتر پوزیشن ہوگی. اور اس کے اندر میری نظر کے اندر یہ جو آپ ریمیٹنسز کا جو آپ نے ذکر کیا ہمیں سے ملٹی فولڈ ٹائمز زیادہ چاہیے. اچھا گرتے ہوئے ڈالر جو ہے اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثرات ہونے چاہیے بریفلی؟ سر اوبیسلی اس کے پازیٹیو اور نیچرل ہے, لیکن اصل میں بات یہ کہ بڑھنا یا کم ہونے سے زیادہ اہم ضرورت ہے سرٹینٹی کی اور اسٹیبلٹی.